لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیتوں میں یہود و نصارہ کی مذمت بیان کی گئی تھی اور ان کے برے عقائد اور ان کے باطل عقائد کو بیان کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ملعون ہونا اور ان کے اوپر اللہ کے غضب کے نازل ہونے کا تذکرہ تھا۔ اور کس طرح سے وہ لوگ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ دوستی کر کے اپنے مذہب کی وہ توہین کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والی قوم ہے یہود و نصارہ۔ اس کے باوجود بھی کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، مسلمانوں کے ساتھ ان کی دوستی نہیں تھی۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اس مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام سے ان لوگوں کو کتنی دشمنی اس کو بیان کیا گیا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے یہود اور مشرک اور نصارہ کے تعلق سے، لیکن اس زمانے میں بھی اگر ویسی خصلت، ویسی عادت ان کی اگر ہے تو پھر یہ قرآن کے مخالف ہے۔ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں اسی زمانے کے، لیکن یہاں جو کہا گیا اس زمانے کے یہودیوں اور مشرکین کے تعلق سے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے مسلمانوں، تم لوگ مسلمانوں اور ایمان والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے میں سب سے زیادہ شدید، سب سے زیادہ سخت الیہود، یہودیوں کو پاؤ گے۔ مسلمانوں سے دشمنی میں تم سب سے زیادہ یہودیوں کو پاؤ۔ یہ اس زمانے کے یہودیوں کے ساتھ کہا گیا ہے، اور اس زمانے کے یہودی بھی پیچھے نہیں ہے۔ ان کی اسلام دشمنی، مسلمانوں دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا؟ قرآن کریم ایسی سچی بات کرتا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، سب سے زیادہ سخت، عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے، نفرت کے اعتبار سے، فرمایا للذین آمنوا، کس سے؟ مسلمانوں سے دشمنی، الیہود، یہودیوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا جیسے دعویٰ کیا، ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ ضد اور ہڑدر میں اتنے آگے بڑھ گئے وہ لوگ، جب مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہجرت کر کے، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کیسی کیسی سازشیں کی۔ ایک مرتبہ اوپر سے پتھر گرانے کی انہوں نے کوشش کی، بڑا سا پتھر کہ جس پہ نیچے کچل کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، آپ کی جان چلی۔ عین ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر کے آپ کو بچایا۔ پھر اس کے بعد زہر دے کر کے بھی مارنے کی کوشش کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ پھر دیکھا کہ کھلم کھلا دشمنی کرنے میں، جو کھلم کھلا اس طرح سے اپنی دشمنی نکالنے میں ناکامی ہو رہی ہے، تو درپردہ ان لوگوں نے مشرکوں کے ساتھ مل کر کے بھی بہت بڑے بڑے منصوبے بنائے، کیسی کیسی سازشیں کی انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے، اسلام کو ختم کرنے۔ نہیں، اس کے بعد میں یہ لوگ کیا سوچے کہ اب تو ہمارا یہ جو، اس سے بھی اور آگے بڑھ کر کے ان لوگوں نے خالی ڈھونگی زبان سے ایمان لانے کا صرف دعویٰ، اور اندر سے اسلام دشمنی کو چھپا کر کے وہ مسلمانوں میں بھی مل گئے، سمجھ رہے، منافق۔
زیادہ تر بلکہ 99% جو منافقین تھے وہ یہودیوں سے ہی آئے. اس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اس کے بعد سے بھی انہوں نے خاموش نہیں رہے. اس کے بعد سے بھی آپ دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شیعہ کا جو فتنہ رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا ڈھونگ رچا کر ان لوگوں نے مسلمانوں میں 2 گروپ بنایا. یہ بھی یہودی سے عبداللہ بن سبا، اس نے صرف مسلمانوں کا صرف دعویٰ کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، مسلمان بن کر کے وہ مسلمان نہیں تھا. حضرت عمر کو پیچھے سے وار کرنے والا نماز کی حالت میں کون تھا؟ یہودی تھا، عیسائی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا. ایسے خطرناک لوگ ہیں. مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو دشمنی کرتے ہیں تم یہودیوں کو پاؤ گے اس معاملے میں. اس کے بعد کا نمبر فرمایا والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا مکے میں رہے تو مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں اسلام کی دعوت دی، بھڑک گئے. محبت کرنے والے، آپ کو سچا بولنے والے، امانت دار بولنے والے ایک دم سے کیا ہو گئے؟ آپ کے جان کے دشمن بن گئے. آپ کے جان کے دشمن بن گئے. کیا کچھ نہیں کیا اللہ کے رسول کے ساتھ. پھر اللہ کے رسول کے اوپر جو ایمان لانے والے مسلمان بھائی تھے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا. مکی زندگی 13 سالہ زندگی، آپ ذرا اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ نے سنا، چین سے نماز پڑھنے نہیں، چین سے گھر میں قرآن پڑھنے نہیں، چین سے رہنے ہی نہیں دیا. 2 مرتبہ حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. جب ہجرت حبشہ کی طرف، وہاں پر بھی رہنے نہیں دیا ان لوگوں نے، اس کا بھی پیچھا کیا ان لوگوں نے. وہاں جا کر بھی وہاں کے بادشاہ کو ورغلایا، بھڑکایا. یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ان کو آپ کیوں جگہ دیے، ان کو وہاں سے گھڑی پار کرو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختم کر رکھنا ان لوگوں نے پلان کیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان بھی جو بچے چکے تھے مدینے کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہو. مکے میں رہنے ہی نہیں دیا. اب سوچو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے بول رہے ہیں مکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر یہ لوگ میرے کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں ہرگز تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. مکہ المکرمہ سے خطاب کر کے کہا، ایسا زبردست علاقہ، ایسی زبردست زمین ہے یہ مکہ المکرمہ، حرم، میں نہیں چھوڑ کے جاتا تھا. مجبور کیا ان لوگوں نے، اتنا مجبور کیا رسول اللہ کو مکہ چھوڑنے پہ. مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، مدینے میں بھی رہنے نہیں دیا برابر سے چین سے. یہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یہ سب جنگیں لڑی گئی. ذرا اس کا پس منظر معلوم کرے، بیک گراؤنڈ معلوم کرے کیوں یہ جنگیں ہوئی. یا مسلمانوں کو دوسرا کام نہیں تھا؟ جتنے بھی جنگیں لڑی گئی مکے میں نہیں، مدینے کے اطراف میں. اس سے اندازہ لگا سکتے نا کہ مسلمان لڑے یا دوسرے آ کر کے مسلمانوں کو لڑنے پر مجبور کیا. مکے میں جب تک تھے صبر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن اب تو پانی سر کے اوپر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نا اب قتل کرنے والوں کے ساتھ قتل کرو، چھوڑو مت ان لوگوں کو. موت ہو گئی. سمجھ رہے سارے؟ ایک لمحہ پھر حدیبیہ کا واقعہ، عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمرہ کرنے چھوڑنا نہیں، ان کے باپ کی جگہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. ان لوگوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا. صلح حدیبیہ اسی وجہ سے تو پیش، اتنی دشمنی ان لوگوں کی مسلمانوں سے. قرآن کریم کہہ رہا ہے، آپ تاریخ پڑھ لو تب سمجھ میں آئے گی بات کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. سچی بات ہے. سب سے زیادہ دشمنی تم یہودیوں کو پاؤ گے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی. اس کے بعد کا نمبر والذین اشرکوا کفار مکہ، مشرکین مکہ کا ہے کہ یہ لوگ اسلام دشمنی میں، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اس کے بعد فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. مسلمانوں کے ساتھ محبت، مودت، الفت، مہربانی کرنے کے معاملے میں تم سب سے زیادہ قریب
ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نصارہ ہیں، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مودت اور محبت میں زیادہ قریب ہے۔ یہ بھی کن عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس زمانے کا، اسے یاد رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ان کے دو شاگرد ہیں سعید بن جبیر، قتادہ رحمہم اللہ، ان کی تفسیر یہی ہے کہ ان نصرانیوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ نصرانی ہیں جو شاہ حبشہ، جس نے 2 وفد بھیجے، 2 وفد، وفد سمجھتے ہیں، وفد ایک جماعت بنا کر بھیجتے ہیں، 70 آدمی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ نجاشی بادشاہ جانتے ہیں آپ، حبشہ کا بڑا بادشاہ تھا، اسی نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ جب مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے 2 مرتبہ مسلمان کہاں گئے؟ حبشہ گئے۔ یہ شاہ حبشہ جو ہے نجاشی، یہ عیسائی تھا، مسلمانوں کو انہوں نے پناہ دیا۔ مشرکین مکہ پیچھا کیے، بہت سارے ہدیے دے کر کے بھیجے، شاہ حبشہ کو جا کے ہدیہ دو۔ ہدیہ دیتا آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، بھائی انہوں بولے جیسا سنتا ہے، ایسے ہی سوچا ان لوگوں نے۔ اب شاہ حبشہ ہمیں بولے جیسا ان کا، انہیں سنا نہیں، اس نے کہا میں بغیر رشوت کے حاکم بنا ہوں، مجھے ایسے ہدیوں کی سب ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی چھوڑا نہیں ان لوگوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ بدتمیزی کرتے، توہین کرتے ہیں، اس طرح ورغلایا شاہ حبشہ کو۔ انہوں نے پوچھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ؟ جو اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اس طرح اللہ کا کلمہ ہے۔ جو کچھ بھی سورہ مریم سب پڑھ کر کے سنا، لے وہ تو رونے لگے۔ آگے ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ایسے نرم دل والے یہ نصرانی عیسائی، مسلمانوں سے محبت کرنے کے معاملے میں عیسائی کیا ہے؟ سب سے زیادہ قریب۔ یہ کون سے عیسائی؟ وہی نجاشی بادشاہ، شاہ حبشہ، جن کو بھیجا 70 آدمی آئے تھے، وہ تو اسلام قبول کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، لے سنتے سنتے جاتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایسے لوگ ہیں یہ نصرانی، نصارہ، اپنے آپ کو نصارہ بولتے ہیں، وہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے۔ دوسرا وفد بھیجا جس میں 120 لوگ تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ درمیانی راستے میں وہ جو جہاز تھا وہ کیا ہو گیا؟ پانی میں ڈوب گیا، جس کی وجہ سے ایک بھی نہیں بچا۔ اس میں شاہ حبشہ کا بیٹا بھی تھا، مسلمان ہونے کے ارادے سے آئے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ملاقات کرنے آپ سے، ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ اس نصرانی، یہ جو کہا گیا نصارہ زیادہ قریب ہے مسلمانوں سے محبت کے اعتبار سے، یہ کون سے نصارہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نصارہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس زمانے کے نصارہ، واہ، یہ تو یہودیوں سے 2 ہاتھ آگے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسے سمجھنے کا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ نصرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے محبت کیوں کرتے ہیں زیادہ؟ ان کا دل کیوں اتنا نرم ہے؟ فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین، یہ اس وجہ سے کہ ان میں سے قسیسین علماء ورہبانا، اور تارک دنیا درویش ہیں۔ ایسے لوگ ان میں بہت ہیں، علماء ہیں اور پھر درویش قسم کے لوگ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کے اندر تکبر نہیں ہے، فروتنی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، چھوٹا پن ہے، اپنے کو بڑھ پن، اکڑ وغیرہ ان کے اندر نہیں ہے، جیسے یہودیوں کے اندر اکڑ ہے، یہ نصرانیوں کے اندر نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں سے قریب ہے محبت میں، سمجھ رہے؟ یہ اس زمانے کے نصرانیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں علماء بھی تاریخ دنیا سمجھتے، دنیا کو چھوڑ کر کے الگ تھلگ رہنے والے، دنیا کو چھوڑ کر الگ، ابھی بھی وہ ان کے مذہب کے حساب سے چل رہا ہے، نہیں، کچھ نن ہے، کچھ فادر ہے، کچھ مدر ہے، کچھ سسٹر ہے، کچھ ڈاٹر ہے، کچھ بلا نام، کچھ انڈر گراؤنڈ دنیا بھی، شہوت بھی، شراب بھی، کباب بھی، شباب بھی، پورا چلتے رہتا ہے۔
تاریخ دنیا سے سب چھوڑ کر کے جنگل میں بیابان میں جا کے رہے، میں دنیا سے کیا ضرورت۔ تو ان میں ایسے لوگ زیادہ ہیں، اس وجہ سے دنیا کی محبت ان کی دل میں نہیں، اس وجہ سے ان کے دل کیا ہے، نرم۔ اس زمانے کے نصرانیوں کو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے جو نصرانی اس زمانے سے اللہ اکبر، بیت المقدس پر حملہ کر کر 40,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے یہی نصرانی۔ یہ یہودی تو ان کو اقتدار ابھی ابھی ملا، سمجھ رہے، وہ بھی دوسروں کے سہارے ملا ہے، ورنہ یہودیوں کے پاس اقتدار نہیں رہا اس زمانے سے بھی، رسول اللہ کے زمانے سے اقتدار حکومت کسی کے پاس رہا، عیسائیوں کے پاس ہی رہا۔ اور ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا وہ کبھی تاریخ سے ہٹا نہیں سکتے کوئی، اتنا ظلم کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ امریکہ تو ابھی آیا ہے نا، اس سے پہلے جو انگریز کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ انڈیا کی تاریخ بھی پڑھو تو ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ، ترکوں کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں کیا ان لوگوں نے۔ آج بھی جو مسلمانوں کو ڈیویٹ کیا ہوا ہے، جو آپ دیکھ رہے خلافت عثمانی کو اٹھانے والے کوئی اور نہیں، یہی ہے عیسائی، سمجھ رہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جنگیں لڑی، سمجھ رہے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے کن سے لڑی؟ عیسائیوں سے لڑی۔ ارے عیسائیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس کا، 200 سال تک ان لوگوں نے کیا لیا، کتنے خون بہائے انہوں نے مسلمان۔ آج بھی یہ جو نصرانی ہے نا، یہودیوں سے پیچھے نہیں ہے، سب مل کر کے کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے، اسلام کو ختم کرنے کی انسان شکست دے رہے ہیں دن بدن۔ مسلمان تو سویا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ یہاں کے بھی آپ دیکھیں گے، ہمارے انڈیا کے بھی، اور ابھی ہندو تبینگا ان لوگ کو اتنے خطرناک دشمنی رکھتے ہیں، زبان میں ہاتھ میں لالی پاپ دیں گے، آؤ بول کر پیچھے سے ایسا چھری پکڑ کے رہیں گے، سامنے سے لالی پاپ، پیچھے سے اور ایک ہاتھ میں چھرا رہے گا۔ وہ چاہتے ہی نہیں مسلمان ادھار ہو، مسلمانوں کی ترقی ہو، مسلمان عزت میں رہے، سمجھ رہے۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی یہاں کے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ دشمنی رکھنے والے یہ نصرانی، پوری دنیا کے ورلڈ آپ دیکھیں گے، الا ماشاء اللہ کچھ اچھے بھی ہوں گے، جیسا کہ اس میں ہے، سمجھ رہے، اس میں کا جیسے قرآن کریم کہتا ہے لیسو سوا، سب کے سب برابر نہیں ہوتے، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں بھی اس سے پہلے کہا، نصرانی کے بارے میں بھی اس سے پہلے کہا ہے، سب کے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میری بات آپ سن رہے ہیں تو اکثریت کا حساب ہے، کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے، اس لیے آپ میری مخالف بھی کریں، نہیں بھائی ہمارے جو پڑوسی ہیں انہوں بہت اچھے ہیں، انہوں بہت نرم، ہو سکتا ہے سب کے سب ایک جیسے نہیں، سمجھ رہے۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے اکثر لوگ فاسق ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی، لیکن یہ جو کہا گیا ہے یہاں کہ یہ جو نصرانیوں کے بارے میں کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص وفد کے بارے میں کہا جو حبشہ سے آئے تھے، جو روئے، آگے ان کے رونے کا تذکرہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ان کے بارے میں کہا گیا تکبر نہیں، چھوٹا پن، اکڑ نہیں ان کے اندر یہودیوں کی جیسے، ان کے پاس ضد بھی، ہڑدرمی بھی، اکڑ بھی بہت زیادہ ہے یہودیوں کے پاس، اس زمانے میں اس زمانے میں، سمجھ۔ تو یہ قرآن کریم ہمارے سامنے حقیقت بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے دشمن کون لوگ ہیں، تمہارے دشمن کون لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو نصرانی ہے، تاریخ دنیا لوگ اور پھر علماء کہاں ہے، سب نام کے سمجھ۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں نام کمانے کے لیے یا شہرت کے لیے کبھی کچھ ایسا بیان دے دے جس میں مہربانی کی دعوت ہو، محبت کی دعوت ہو، سامنے پریس کانفرنس میں ایک بات کرتے ہیں، پیچھے سے دوسرا ہی کام کرتے ہیں، ایسے کتنے ہی ہے، سامنے سے ایک بات کرتے ہیں پبلک کے سامنے، پیچھے سے ایسے منافق قسم کے لوگ آپ سے آنا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ پوپ کے نام سے بھاشن زبردست کرتے ہیں، پیچھے سے انہی کے لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو حملہ نہیں سمجھ رہے۔ اور پوپ ہوتا نا جن کے بڑوں اور سمرا نام وہ سب کیا ہے، ان کی پالیسی اس حساب سے بات کرتے ہیں، ورنہ اللہ والا آج کل اس زمانے کی، بہرحال یہ تو حبشہ کے نصرانی کے بارے میں کہا گیا ہے، سب نصرانی کے بارے میں اور اس زمانے کے نصرانی کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے
خلاف میں آپ نصرانیوں کو پائیں گے، یعنی جو یہودیوں کے بارے میں کہا اس زمانے کے وہ بہو ویسی حالت ہے آج کے نصرانیوں کی بھی، کہ وہ بھی اسلام دشمنی میں یہودیوں سے پیچھے نہیں ہے، یہودیوں کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں، جس میں آج کے زمانے میں سب سے پیش کون ہے؟ امریکہ، ہاں، فرانس سے، برطانیہ ہے، پہلے برطانیہ کا زبردست دور تھا، امریکہ بھی آیا اب یہاں پر بھی 200 سال حکومت انگریزوں نے کون سی کی؟ برطانیہ، امریکہ، کیا ظلم، کیا ظلم، یہاں جو مسلمانوں کو، ہاں، مسلمانوں نے جو آزادی کے لیے لڑا، معلوم ہے 50,000 سے بھی زیادہ علماء کو لٹکایا گیا سولی پر۔ میرے بھائی، ہمارے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی قربانیاں دی۔ یہ مسلمانوں کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہودی، ارے نصرانی جی، انگریز، اتنے مسلمانوں نے خون بہایا تب جا کر ہمارے ملک فتح ہوا ہے، اس لیے ہمیں کہیں کو چھوڑ کے جانا۔ اور بولتے تمہارا مل گیا ہے نا، جاؤ بازو، پڑوس ملک ہے نا وہ تمہارا ہو، نہیں، ہمارا یہی ہے، ہمیں کہیں کو چھوڑ کے جانا۔ ہمارے باپ دادا نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، تو ہمارے باپ دادا کو شہید کرنے والے، خون بہانے والے کون تھے؟ یہی نصرانی۔ اس کے لیے دھوکہ نہیں کھانے کا، قرآن کریم سچ بول رہا ہے۔ یہ اس زمانے کے شاہ حبشہ نے جو وفد بھیجا ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے مسلمانوں تم ایمان والوں سے دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو، مشرکوں کو پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تم ان لوگوں کو پاؤ گے الذین قالوا انا نصارى، جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں۔ ذالک بأنہم، یہی نصرانی محبت کیوں کرتے ہیں مسلمانوں سے؟ فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء ہیں، تاریخ دنیا درویش ہیں، اور یہ کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر عاجزی۔ اب آگے ان کی کچھ اوصاف اللہ نے بیان کی نصرانی، وہ کون سے نصرانی ہیں جن کا دل نرم تھا اور وہ مسلمان ہوئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے قرآن سنا آنکھوں سے آنسو جاری